ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ بنت افتخار احمد آپ کے سامنے ایک کتاب پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے قرآن کا راستہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے کسی نے پڑھنے کے لیے کہا اس کتاب کو، تو میں نے اس کا بھی شروع کا حصہ پڑھا تھا، اور اتنی بہترین کتاب کہ اس کے اندر جیسے ایک ایک لفظ بالکل موتیوں کی طرح پرویا ہوا، دل پہ اثر کرنے والا، اللہ سے جوڑنے والی کتاب، بہت ہی پر اثر، جس کے رائٹر خرم مراد ہیں اور اس کا ترجمہ مسلم سجاد صاحب نے کیا ہے۔ اور مجھے بہت امید ہے کہ ہم میرے سب سننے والوں کو بہت بہت پسند آئے گی، اور بہت انشاءاللہ تعالیٰ اس سے خیر کثیر حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سب سے پہلے اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے بہترین سیکھنے والی بنوں، اور میں قرآن سے جڑوں، اور قرآن کو واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے غموں کی دوری کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں شروع کرتی ہوں، اور پہلے پیج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب شروع ہوتی ہے سورہ لقمان کی آیت سے، انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کے۔ رائٹر نے اس کتاب کو اپنی والدہ کے نام پر سے منسوب کیا، اور جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اماں کے نام، ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ ان کا اصرار تھا کہ مجھے عربی سیکھنی چاہیے، اس لیے مجھے اسکول کے مولوی صاحب کے پاس بھیجا گیا، جنہوں نے میرے لیے علم کی وہ بنیادیں فراہم کیں جن پر میں آئندہ عمارت تعمیر کر سکا۔ ان کا قرآن سے شغف اور گھنٹوں سمجھ کر پڑھتے ہوئے دیکھنے سے میرے دل میں وہ مشعل فروزاں ہوئی جس نے میرا راستہ ہمیشہ روشن رکھا ہے، اور بالآخر ان کی مثال اور خاموش مدد سے میں نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی زندگی کا راستہ پایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 17۔ میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، آمین۔ پیش لفظ۔ پہلے ہی قدم پر مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ کتاب لکھنے کی بالکل اہلیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور ایمان اور عمل کے لحاظ سے بھی کمزور ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے، سورہ الحشر، آیت نمبر 59۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو علم میں کمزور اور روحانی طور پر خام ہو، قرآن کی عظمت اور رحمت اور جمال و دانش کی طرف رہنمائی کرے؟ بہرحال جس چیز نے میرے اندر اس کی جرت پیدا کی وہ بہت سے دوستوں کی طرف سے دلائی جانے والی بار بار کی توجہ تھی، جو سمجھتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ مل جل کر جو کچھ پایا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ لیکن حقیقی معنوں میں طاقت اور حوصلہ اس سے پیدا ہوا جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، یقیناً ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے، سورہ العنکبوت، آیت نمبر 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میری طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک فقرہ ہی کیوں نہ ہو، اور تمہارے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں،
نے سیکھتے سکھاتے ہیں نے اسے ایک ایسا فرض بنا دیا جسے ادا کرنے کی آرزو کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو لکھنے سے میرا مقصد بہت عام سا ہے، یہ کوئی علمی تحقیق نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں اور نہ یہ کتاب علماء کے لیے ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں استاد کی طرح پڑھا رہا ہوں یا کوئی رہنمائی کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس طرح کے کسی منصب کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں یہ کتاب قرآن کے ان عام بے پڑھے لکھے ناواقف شائقین، خصوصاً طلبہ و طالبات کے لیے لکھ رہا ہوں، جو قرآن کو سمجھنے، اپنے اندر جذب کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سخت جد و جہد کر رہے ہیں، جیسی کہ میں خود کر رہا ہوں۔ میں طالب علموں کے لیے ان چیزوں کے بارے میں لکھ رہا ہوں جو میں ابھی خود سیکھ رہا ہوں، اس لیے اس کتاب میں گویا ایک ہم سفر اپنے ساتھی سے محو گفتگو ہے۔ میری کوشش ہے کہ قرآن کی طرف اور قرآن کے اندر سفر کی آسان اور نفع بخش شاہراہ پر اپنی خامیوں کے ساتھ اٹکتے رہنے کے دوران میں نے جو کچھ مفید پایا اور اختیار کیا ہے، اس میں ساتھیوں کو بھی شریک کروں۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے وہ اپنے زیادہ اخلاص، لگن اور اہلیت سے اسے بہت زیادہ بہتر بنا لیں گے۔ یہ کتاب ایک طویل جستجو کا نتیجہ ہے۔ اس کا لوازمہ کئی برس کے مطالعے کے دوران جمع کیا گیا ہے۔ اسے لکھنے کا آغاز آج سے 30 برس قبل اس وقت ہوا تھا جب میں نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی جد و جہد شروع ہی کی تھی۔ اس وقت مجھے مقصد سے لگن رکھنے والے اپنے ہی جیسے کچھ نوجوانوں کے ایک گروپ کو یہ بتانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی تھی کہ قرآن کا مطالعہ کس طرح کیا جائے۔ اس وقت میں نے جو کچھ بتایا اس کا بیشتر حصہ ان چند ماخذ پر مبنی تھا: حمید الدین فراہی، تفاسیر فراہی، ابو الاعلی مودودی تفہیم القرآن، امین احسن اصلاحی تدبر قرآن، امام غزالی احیاء العلوم الدین، شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ الفوز الکبیر، جلال الدین سیوطی اتفاق فی علوم القرآن۔ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے میں ان کا آج بھی شکر گزار ہوں۔ اس کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مصنفین سمجھنے اور پیش کرنے کی میری خامیوں کے قطعاً ذمہ دار نہیں ہیں۔ اپنے خیالات کو تحریر کرنے کا پہلا موقع مجھے 1977 میں اس وقت ملا جب میں نے عبداللہ یوسف علی کے ترجمہ قرآن شائع کردہ اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف وے ٹو دا قرآن لکھا۔ یہ کتاب بعض مسلمہ حقائق کا نتیجہ ہے۔ کتاب میں ان کی تشریح کی گئی ہے، لیکن ان میں سے کچھ کا یہاں اختصار سے ذکر مفید ہوگا۔ اول، ہماری زندگیاں بے مقصد رہیں گی اور تباہ ہو جائیں گی اگر انہیں اللہ کے کلام قرآن پاک کی رہنمائی میں نہ گزارا گیا۔ دوم، قرآن خدائے حی و قیوم کی تا ابد ہدایت کی حیثیت سے آج بھی ہماری زندگی سے اتنا ہی متعلق ہے جتنا 14 صدیاں قبل تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ سوم، قرآن کی برکات کسی نہ کسی مفہوم میں اور کسی نہ کسی مقدار میں آج بھی ہمیں اس طرح حاصل ہونے کا حق ہونا چاہیے جس طرح اس کے اولین مخاطبین کو حاصل ہوئیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہم بھی اس طرح اس کی طرف آئیں اور اس کے اندر سفر کریں کہ اس کی قیمتی فصل میں حصہ پانے کا ہمیں واقعی استحقاق حاصل ہو۔ چہارم، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کے لیے دل و جان سے وقت دے۔ پنجم، قرآن جو کچھ بھی کہے ایک شخص کو اپنے قول و فعل ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس کے آگے سپر انداز کر دینا چاہیے۔ اپنی بڑائی کا احساس، خود سری کی کیفیت، کوئی تحفظ یا ایسی جدت
جس سے غلط مفہوم نکلے قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوششوں کے لیے سمے قاتل ہے۔ اس طرح اس کی برکات کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ششم، قرآن کا راستہ اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دینے کا اور جو وہ بتائے اس پر عمل کرنے کا راستہ ہے۔ خواہ کسی نے ایک آیت ہی سیکھی ہو، ایک آیت جس کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے ایسی 1000 آیات سے بہتر ہے جن کی خوبصورتی سے وضاحت کی گئی ہو۔ لیکن جس نے قاری کی زندگی کو کوئی حسن نہ عطا کیا ہو، در حقیقت فہم قرآن کی شاہ کلید اطاعت و فرما برداری ہے۔ اس کتاب کے 7 ابواب ہیں، ہر ایک میں اس کے سفر کے کسی مختلف پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، ہماری زندگیوں کے لیے اس سفر کے کیا معنی ہیں۔ دوسرا، آغاز سفر سے پہلے دل و دماغ میں کیا زاد سفر جمع کریں۔ تیسرا، اپنی ذات کی مکمل شمولیت کے لیے دل و دماغ اور جسم کے کیا اطوار و اعمال ناگزیر ہیں۔ چوتھا، تلاوت کے لیے کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پانچواں، فہم القرآن کیوں اور کیسے۔ چھٹا، اجتماعی مطالعہ قرآن کس طرح کیا جائے۔ ساتواں، قرآن کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں پیش کرنے کی ضرورت۔ ایک ضمیمے میں قرآن کے بعض مخصوص حصوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمع کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے ضمیمے میں انفرادی اور اجتماعی مطالعے کے لیے نصاب تجویز کیے گئے ہیں جو بہت سے لوگ مفید پائیں گے۔ مطالعے کی بعض موارنات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس نوعیت کی کتاب نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ کر ایک طرف رکھ دی جائے، الا یہ کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے کسی کو وہ پسند نہ ہو یا وہ اسے مفید محسوس نہ کرے۔ مجھے امید ہے کہ جو اس کتاب کی ضرورت محسوس کریں اور اسے مفید پائیں گے وہ ضرور اس کے ہر حصے کے لیے کافی وقت نکالیں گے اور اسے بار بار پڑھیں گے۔ ان سے میرا کہنا یہ ہوگا، اسے اپنے مستقل ساتھی کی حیثیت سے اپنے کام آنے دیجیے۔ آپ کو کچھ چیزوں کا احتیاط سے مطالعہ کرنا ہوگا، کچھ کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنا ہوگا، کچھ کا آپ کو بارہا حوالہ دینے کی ضرورت پڑے گی، لیکن آپ کے لیے وہی چیز مفید ہوگی جسے آپ عملاً اختیار کریں گے۔ یہ کتاب جو کچھ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ راستے کی حد بندی کرتی ہے، ضروری نشانات راہ کا تعین کرتی ہے اور جیسی جہاں ضرورت ہو احتیاط، تنبیہ یا ممانعت کی ہدایت دیتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو سواری کا انتظام کرنا ہوگا، اس میں پیٹرول بھروانا ہوگا، سڑک پر آنا ہوگا اور گاڑی کو چلانا ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات آپ کی اندرونی تمنا، ارادہ اور عزم اور مسلسل کوشش کا متبادل فراہم نہیں کر سکتی۔ پوری کتاب میں جگہ جگہ آپ کو کتاب میں بیان کی ہوئی باتوں کو قبول کرنے اور انہیں کام میں لانے کے بارے میں تنبیہات اور احتیاطوں کے مشورے ملیں گے۔ یہ نہایت اہم ہے اور خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ آپ قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں یا نصابات کے تحت پڑھ رہے ہوں یا کسی اور چیز کے مطابق کر رہے ہوں، ان باتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ میرا سارا زور اس بات پر ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن سمجھنے کے لیے خود زیادتی کوشش کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے نزدیک یہ قرآن کا سب سے زیادہ بنیادی مطالبہ ہے۔ میں اس سڑک کے گڑھوں سے واقف ہوں اور میں نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اگر قرآن کا مطلب بتاتے ہوئے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا۔ اس قول کا مجھ پر ہمیشہ بہت اچھا اثر رہا ہے، آپ کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب اپنی زندگیاں قرآن کی روشنی میں گزارنے کی ضرورت بہت اہم
اور ناگزیر ہو گئی ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہ اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کو بامعنی بنا سکتے ہیں، اور نہ دنیا میں شرف و وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اہم ترین بات یہ کہ نہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ انسانیت بھی قرآن کے بغیر تباہی کی گہرائیوں میں لڑھکتی چلی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں میں اس ضرورت کا احساس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش عام ہو رہی ہے۔ احیاء اسلام کی لہر اس بیداری اور آرزو کا ثمر اور اسے تیز تر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نازک دور میں اگر یہ معمولی کوشش چند دلوں میں قرآن کے سفر پر، جو زندگی بھر کا سفر ہے، روانہ ہونے کی تمنا پیدا کر دے اور یہ ان کے ساتھی کا کام کرے، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کا ثمر مجھے مل گیا ہے۔ اگرچہ میرا اصل فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری نیت اور فہم کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے اور دل و جان سے کی جانے والی اس کوشش کو اپنی قبولیت سے نوازے۔ جو بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے، اس سے میری درخواست ہے مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولے۔ 15 شعبان 1405، 6 مئی 1985، خرم مراد۔ یہ تھا کتاب کا انتصاب۔ اب آتا ہے عرض مترجم۔ وے ٹو دا قرآن کو محترم خرم مراد علیہ الرحمہ کی مقبول ترین اور مؤثر ترین کتاب کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ کتاب اردو میں بھی آئے، کوئی اچھا ترجمہ ہو جائے اور وہ اسے دیکھ کر ٹھیک کر دیں۔ یہ کام ان کی وفات تک نہ ہو سکا۔ ان کی زندگی میں نے ایک باب کا ترجمہ کیا تھا جو ایک روایت کے مطابق انہوں نے پسند کیا تھا۔ اس سے حوصلہ پا کر اب میں نے اس کا مکمل ترجمہ کیا۔ کتاب کی دیرپا افادیت اور اہمیت کے پیش نظر میں نے محترم پروفیسر عبدالقدیر سلیم، محترم پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور رفیق عزیز سلیم منصور خالد سے، جن میں سے کسی کی بھی مہارت محتاج تعارف نہیں، درخواست کی کہ ترجمے پر نظر ثانی کر دیں۔ برادر عزیز اشفاق احمد خان نے آخری پروف اخوانی کی۔ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ان سب حضرات نے تعاون، خدمت اور یقیناً اجر میں شرکت کے جذبے سے وقت لگا کر محنت سے یہ کام کیا۔ میں اپنے ان رفقا کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ میں نے ان حضرات کی تصحیح سامنے رکھ کر آخری نظر ثانی کی۔ امید ہے کہ اب کتاب میں کوئی جھول نہ ہوگا۔ اگر کوئی سقم محسوس کرے تو ضرور توجہ دلائے۔ اگر کوئی کمی ہے تو یقیناً اس کی وجہ میری اہلیت میں کمی ہے۔ اب یہ کتاب پیش ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں ہمارے معاشروں میں قرآن کی طرف رجوع واضح طور پر بڑھا ہے۔ مرد اور خواتین، طلبہ و طالبات قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب ان سب کے لیے ایک ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ان کے قرآن سے تعلق کو صحیح سمت دے کر امت کو عروج و فلاح کے راستے پر گامزن کرنے کا سبب بنے گی۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے وہ اپنی رحمت و کرم سے میرے اس کام کو حساب کے دن میری نیکی کے پلڑے کو چکانے کا سبب بنا دے گا انشاءاللہ۔ قارئین سے مصنف اور مترجم اور اس کتاب کو پیش کرنے میں حصہ لینے والے تمام احباب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ 2 اگست 2002، مسلم سجاد۔ اس کے بعد کتاب کی شروع ہوتی ہے اور اس کا پہلا چیپٹر ہے زندگی کا سفر، جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اگلے سیشن میں سناؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔